السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے وہ سب کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والا ہے، کیونکہ ہم بیان کرنے والے ہیں سترے کے احکام۔ سترہ مطلب یہی ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو کہیں پر اور اس کے سامنے سے اس کی نماز کے آگے سے کوئی گزر جائے تو کیا نماز پر کوئی فرق پڑے گا یا نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ اگر انسان کھلی آبادی میں یا مسجد وغیرہ میں نماز پڑھ رہا ہو جہاں سے لوگوں کا گزرنا ہوتا ہے تو مطلب وہ کس طرح سے کیا رکھ کر سامنے کس طرح کا کیا چیز رکھ کر نماز پڑھ سکتا ہے اور کیا چیز رکھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی ہم سے مسئلہ معلوم کرنا ہو تو کمنٹ باکس میں لکھ کر بھیجنا، انشاءاللہ مسئلے کا جواب دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ اس کے علاوہ دینی باتوں کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ براہ کرم صدقہ کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ہم بیان کرنے والے ہیں احکام و سترے کے احکام، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہہ رہے قال رسول اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو وہ اپنے سامنے سترے کو رکھے اور اس سے قریب ہو جائے۔ سترے کا مطلب وہی ہے کوئی بھی ایسی چیز رکھ لے سامنے، مطلب جو کوئی ڈنڈی ہو یا کوئی لکڑی ہو یا کوئی اور چیز ہو جو سامنے، جس سے یہ گزرنے والا جو گزرے اس کے سامنے سے گزرے، مطلب اس چیز کے آگے سے گزرے، ایک دم مصلی کی نماز پڑھنے والا ہے اس کے سامنے سے نہ گزرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے سامنے کوئی چیز رکھ لے اور بالکل اس چیز سے قریب ہو جائے۔ سترہ مطلب سترہ کہتے کس کو ہیں؟ تو کہہ رہے سترہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو مصلی یعنی نماز پڑھنے والا اپنے سامنے رکھتا ہے، اس خوف سے کہ کوئی گزرنے والا کسی گزرنے والے کے گزرنے سے اس کی نماز میں کوئی خلل نہ ہو۔ یعنی سترہ رکھنے کا جو مقصد ہوتا ہے، سترہ وہی ہوتا ہے کہ جس کو انسان اپنے سامنے اس خوف سے اس وجہ سے رکھتا ہے کہ کوئی اگر گزرے اس کے سامنے تو اس کی نماز پر کوئی خلل نہ پڑے، اس کی نماز میں کوئی اثر اندازی نہ ہو۔ اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام کے لیے مستحب یہ ہے کہ اپنے سامنے سترہ رکھے جبکہ وہ کسی مطلب ایسی جگہ میں نماز پڑھ رہا ہو جہاں سے گزرنا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کوئی امام ہے کہیں پر نماز پڑھا رہا ہے، وہاں سے لوگوں کا گزرنا بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے مستحب یہی ہے کہ اپنے سامنے کوئی سترہ وغیرہ کوئی لکڑی وغیرہ موٹی سی ایسی گاڑ لے جس سے کیا ہو کوئی گزرنے والا گزرے تو آگے سے گزرے، لکڑی کے آگے سے گزرے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہہ رہے کہ مقتدی جو ہوتے ہیں، جو امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے بالکل بھی ان کو ضرورت نہیں ہے سترہ رکھنے کی، ان کو مقتدیوں کو سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امام کا جو سترہ ہے وہ مقتدیوں کا سترہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہہ رہے ہیں الگ سے مقتدی وغیرہ اگر کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں اور امام نے اپنے سامنے کوئی لکڑی وغیرہ گاڑ لی یا کوئی اور چیز رکھ دی تو مقتدیوں کو اپنے سامنے الگ سے سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو امام کا سترہ ہوتا ہے وہی مقتدیوں کا سترہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھنے والے کے لیے مستحب یہی ہے کہ وہ سترے سے بالکل قریب کھڑا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نماز پڑھنے والا ہے چاہے کہ وہ امام ہو یا کہ وہ مطلب کوئی الگ منفرد نماز پڑھنے والا ہو یا کوئی عورت ہو، کوئی بھی ہو، اس کے لیے مستحب یہی ہے کہ بالکل سترے سے قریب کھڑی ہوں، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر سترے کو دور کھڑا کر دیا اور انسان بہت دور نماز پڑھ رہا تو پھر گزرنے والے بیچ سے ہی گزریں گے، تو اتنا فاصلہ نہ چھوڑے جس سے گزرنے والے بیچ سے گزرے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مصلی کے لیے مطلب بہتر یہی کہ سترے کے ہلکا سا ادھر یا ادھر کھڑا ہو، دائیں جانب یا بائیں جانب کھڑا ہو ہلکا سا، ٹھیک ہے۔ بالکل ایک دم سامنے نہ ہو کہ بالکل ایک دم منہ کے سامنے رکھ لی، ہلکا سا ادھر یا ادھر، زیادہ نہ ہونا چاہیے، بالکل ہلکا پھلکا سا۔ اس کے علاوہ کہہ رہے کہ سترہ، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ سترہ کتنا موٹا اور کتنا لمبا ہونا چاہیے۔ اگر ہم بالکل باریک سی کوئی لکڑی کھڑی کر لیں، ماچس کی تنلی کھڑی کر لی تو کیا سترہ ہو جائے گا؟ نہیں۔ سترے کے لیے ضروری ہے کہ لمبائی میں وہ کتنا ہونا چاہیے، 1 ذراع لمبا یا کہ اس سے زیادہ لمبا ہو، 1 ذراع پورا ہاتھ کو مطلب جو برابر ہوتا ہے یا اس کے برابر ہو یا کہ اس سے بھی زیادہ لمبا ہو۔ اور موٹائی میں کتنا ہونا چاہیے، موٹا ہو 1 انگلی کے برابر موٹا ہو یا کہ اس سے زیادہ موٹا ہو، ٹھیک ہے۔ جو لکڑی وغیرہ آپ جس چیز کا بھی استعمال کر رہے ہیں وہ 1 ذراع یعنی 1 ہاتھ کی لمبائی سے تو لمبا یا اس کے برابر ہونا چاہیے اور 1 انگلی سے موٹا یا کہ 1 انگلی کے برابر ہونا چاہیے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب انسان کہاں سے کہاں تک نہیں گزر سکتا ہے مصلی کے سامنے سے،
تو یہ کہہ رہے ہیں اس کے قدموں کی جگہ سے لے کر کے اس کے سجدے کی جگہ تک کسی بھی انسان کے لیے گزرنا جائز نہیں ہے، جب کہ وہ کسی بڑی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہو۔ اگر کوئی بڑی مسجد ہے، بڑی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے سجدے کی جگہ سے لے کر کے اس کے قدموں کی جگہ تک بالکل گزرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص کسی بڑے میدان میں نماز پڑھ رہا ہو، تب بھی اس کے سجدے کی جگہ سے لے کر کے اس کے قدموں کی جگہ تک کیا کرنا، گزرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص چھوٹی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہو یا کہ چھوٹے گھر میں نماز پڑھ رہا ہو، تو جو قبلے والی دیوار ہوتی ہے، جس دیوار کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس دیوار سے لے کر کے اس کے قدموں کی جگہ تک سے گزرنا جائز نہیں ہے۔ اگر مسجد چھوٹی ہے تو پھر جو قبلے والی دیوار ہوتی ہے اس کے سامنے سے لے کر کے اور مصلی کے یا نماز پڑھنے والوں کے قدموں کی جگہ تک میں مطلب گزرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ بڑا میدان وغیرہ ہے تو وہ تو دیکھو پورے میدان کو تو شامل نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم سترے میں مطلب اس میں شامل کر لیں کہ پورے میدان میں سے گزر نہیں سکتے ہیں۔ پورے میدان سے تو یہ ہے کہ بھائی میدان ہوئے بہت بڑی مسجد ہے، کوئی انسان برابر بیچ میں کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر اس وقت یہی ہے کہ اس کے سجدے کی جگہ سے لے کر قدموں کی جگہ تک گزرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ مصلی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھے جہاں سے گزر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جو نماز پڑھنے والا ہے اس کے لیے یہ جائز بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ پر بیچ میں نماز پڑھے جہاں سے گزر بہت زیادہ ہوتا ہو۔ ٹھیک ہے، یہاں جہاں سے گزر بہت زیادہ ہوتا، بہت زیادہ گزرتے ہوں، تو ایسی جگہ پر نماز نہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طور پر کہ اگر بغیر سترے کے مطلب بہت زیادہ گزرنے والی جگہ، اگر سترا رکھ لے انسان تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن بغیر سترے کے بالکل نہ پڑھیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مطلب یہ ہے کہ جو نماز پڑھنے والا ہے اس کے سامنے سے کسی شخص کے لیے گزرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص گزر رہا ہے تو وہ روکے، اس کو اشارے سے روکنا اور تسبیح کے ذریعے سے روکنا اس کے لیے جائز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کے سامنے سے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے سامنے سے گزر رہا ہے تو نماز پڑھنے والا اس کو اشارے سے، ٹھیک ہے، اشارے یا تسبیح کو تیز آواز میں پڑھ لے، اس طرح سے مطلب اس کو اطلاع دینے کے لیے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس طرح سے جائز ہے اس کو روکنا۔ اسی طرح سے مصلی کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہ اس کو مطلب قرات کی بلند آواز سے روکے، یعنی قرات کو تیز آواز میں کرنا شروع کر دے اور پھر کیا ہے اس طرح سے اس کو روکو تو بھی جائز ہے۔ دونوں طرح سے جائز، یعنی تسبیح وغیرہ تیز سے پڑھیں یا کہ اشارے سے اس کو روکنے کی کوشش کریں، یا کہ اس کے علاوہ قرات کو بلند آواز سے کرنا شروع کر دے جس سے گزرنے والے کو یہ معلوم چل جائے کہ پیچھے میرے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس طرح سے جائز ہے۔ البتہ ہاتھ کے ذریعے سے روکنا گزرنے والے کو جائز نہیں۔ کوئی انسان ایسے کرے ہاتھوں سے ذریعے سے نہیں، تب نہیں کر سکتے آپ، کیوں؟ کیونکہ اس طرح سے ہاتھوں کے اشاروں سے کسی کو روکنا یہ عمل کثیر ہو جائے گا، اور نماز کے اندر جو عمل کثیر کرے تو نماز جائز نہیں ہوتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے ہاتھ کے اشارے سے روکنا قطعی جائز نہیں ہے بالکل بھی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مصلی کے لیے، اور عورت اگر کوئی ہے اور عورت نماز پڑھنے والی ہے تو وہ کیا کرے گی؟ وہ کیا وہ تو بلند آواز سے بھی نہیں روک سکتی ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں وہ اشارے سے روکے گی۔ اگر عورت ہے کوئی تو وہ ہاتھ وغیرہ کے اشارے سے نہیں بلکہ ایسے ہی اشارے سے مطلب کرے گی، ایسے اشارے سے روکے گی، ٹھیک ہے۔ اور عورت کے لیے قرات کو بلند آواز سے کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے گزرنے والے کو روکنے کے لیے۔ نہیں، عورت اگر چاہے کہ میں بلند آواز سے قرات کرنی شروع کر دوں، بلند آواز سے قرات کروں گزرنے والے کو روکنے کے لیے، تو یہ قطعی جائز نہیں ہے بالکل بھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ ہوتا ہے۔ اگر عورت قرات وغیرہ تسبیح وغیرہ بلند آواز سے کرے گی تو غیر محرم کو اس کی آواز سنائی دے گی، اور نماز کے اندر وہ بھی، تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ عورت نہیں کر سکتی ہے ایسی کام۔ عورت اشارے سے روکنے کی کوشش کرے گی مطلب اس کو گزرنے والے کو، باقی اگر نہیں کوئی رکتا ہے تو پھر وہ مسئلہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا نہیں کرے کہ بھائی آواز بہت تیز کر لے، اس طرح سے ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جن کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم عموماً نماز پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں بالکل خیال نہیں ہوتا ہے کہ گزرنے والے ایسے گزرتے رہتے، نہیں، ایسی جگہوں پر، گھر پر بھی اگر عورت نماز پڑھ رہی تو ایسی جگہ کا انتخاب کرے جہاں سے کوئی گزر نہ سکتا ہو، جیسے کہ دیوار کے سامنے نماز پڑھو۔ اگر ایسا ہو کہ بیچ میں نماز ہی پڑھنی ہے تو کوئی چیز ایسی رکھ لیں، بالٹی وغیرہ ہوئی، یا پھر مطلب اور بھی کوئی چیز، بہت سی چیزیں گھر میں ایسی ہوتی ہیں عورتیں رکھ سکتی ہیں،
تو وہ مطلب ایسی چیز رکھے کہ جس سے گزرنے والا اگر گزرے بھی تو اس چیز کے سامنے سے گزرے، ایک دم جو نماز پڑھنے والی عورت ہے یا مرد ہے جو بھی ہے اس کے سامنے سے نہ گزرے۔ تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی ہوتی ہیں جو ہماری نماز کو خراب کر دی، جو ہماری نماز کو توڑ دیتی ہیں اور ہمیں معلوم بھی نہیں چلتا ہے۔ تو ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے۔